اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عنوان سے فرمایا ہے. اس عنوان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا. محمد الرسول اللہ کی اہمیت صلی اللہ علیہ وسلم دین میں ہمیشہ رہی ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کی بنیاد ہے. یہ ایمان کی بنیاد ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. لوگوں کا یہ خیال ہے، میرا یہ خیال نہیں. اللہ پاک نے جو تھوڑی زیادہ سمجھ دین کی عطا فرمائی ہے اور خیرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاک کے صدقے سے ملی ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ بنیاد دین اور ایمان کی لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ خود لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے. محمد رسول اللہ خود لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے. اس میں شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ پہلے ہے، اس لیے کہ اللہ کی توحید کا ذکر ہے اور اللہ کی شان اونچی ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے برگزیدہ بندے، محبوب اور رسول ہیں. تو حضور کا درجہ تو اللہ کے بعد ہی آتا ہے نا. بعد از خدا بزرگ ہوئی، قصہ مختصر. تو اس حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ذکر پہلے آیا. اس لیے ہم توحید کو پہلے رکھتے ہیں اور رسالت کو بعد میں. تو توحید کا پہلے رکھنا اور رسالت کا بعد میں رکھنا یہ مرتبے کے فرق کی وجہ سے ہے. اس سے یہ اخذ نہیں ہوتا کہ ایمان کی اصل اور ایمان کی بنیاد اور عقیدے اور دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. نہیں، بنیاد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ بنیاد کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی عمارت کی بنیاد وہ حصہ ہوتا ہے جہاں سے عمارت اور تعمیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. آپ کھدائی کرتے ہیں، فاؤنڈیشنز بناتے ہیں، تو بجری ڈالیں، سیمنٹ ڈالیں، مٹی ڈالیں، اینٹیں لگائیں، پتھر لگائیں، تو ایک سرٹن لیول تک فاؤنڈیشن تک آپ لاتے ہیں اور اس پر اس عمارت کو کھڑا کرتے ہیں. مقصود یہی ہوتا ہے، اس عمارت کو بنانا. مقصود عمارت کو بنانا ہوتا ہے اور اس عمارت میں رہنا ہوتا ہے، مگر عمارت کھڑی ایک بنیاد پر ہوتی. تو اس لیے اس بنیاد کی حیثیت گویا عمارت کی اساس کی، اسی سے بنیاد کا لفظ پڑا ہے. اب جب ہم توحید اور رسالت کا باہمی تعلق دیکھتے ہیں تو رسالت توحید کی بنیاد ہے. اب ایک نئی بات ہے لوگوں کی سمجھ میں، کئیوں کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. آپ سن لیں گے، ہم نے پہلی بار سمجھ آ جائے گی. موضوع تو رسالت توحید کی بنیاد ہے، اس لیے کہ توحید ہمارے ایمان کی عمارت ہے. توحید ہمارے ایمان کی عمارت ہے. دین ہماری عمارت ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی عمارت کو رسالت محمدی کی بنیاد پر کھڑا کیا ہے. اپنی توحید کی عمارت کو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر کھڑا کیا ہے. کیسے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا اور فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا اور لوگوں کو میری توحید کی دعوت دے، تو پہلا اجتماع جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جلسہ عام پہلا جو مکہ کی سرزمین پہ کیا، وہ کوہ صفا کے دامن میں تھا. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے اور آپ نے بچپن سے ہی یہ واقعہ پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا اپنے اساتذہ سے اور علماء سے اور خطباء سے بھی سنتے چلے آئے ہوں گے. مگر اس سے جو چیز میں اخذ کرنا چاہتا ہوں ادھر توجہ عام طور پہ نہیں کی جاتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
قریش مکہ کو اور کفار و مشرکین کو جمع کیا کوہ صفا کے دامن میں، اور جمع کر کے ان سے فرمایا کہ تم جو 360 بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ جھوٹ ہے، لغو ہے، باطل ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ یہ دعوت تھی، یہ توحید ایک دعوت تھی۔ فرمایا عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، تم اللہ کی عبادت کرو اور ان بتوں کو چھوڑ دو۔ اب قریش مکہ نے اور کفار و مشرکین نے سوال کیا، بھی یہ جو بت ہیں ہم تو انہیں خدا سمجھتے ہیں، ہم نے بنائے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ہم ان سے کلام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری باتیں سن بھی رہے ہیں اور ہمارے کام کرتے ہیں، تو یہ پیکرانے محسوس ہیں، یعنی فزیبل اور ویزیبل اور پرسیپٹیبل وجود رکھتے ہیں، نظر آتے ہیں اور ان کا فزیکل وجود ہے اور ان کا ویزیبل ہے، دکھائی دیتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں آپ، اور سمجھ بھی آتی ہے۔ آپ ایک ایسے اللہ کی توحید اور وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں جو نظر بھی نہیں آتا اور اس کو ہم سن بھی نہیں سکتے اور اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اسے اپنے سامنے بھی نہیں بٹھا سکتے، ہم اس سے مل بھی نہیں سکتے، اور عقل سے سمجھنا چاہیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تو سمجھ میں نہیں آتا، اور جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ جو سمجھ میں آ جائے تو سمجھ میں تو وہی حقیقت آتی ہے جس حقیقت پر ہماری عقل حاوی ہو گئی، جو حقیقت ہمارے ادراک میں سما گئی وہ سمجھ میں آ گئی۔ تو جو ادراک میں سما گئی تو ادراک تو ہمارا اور ہماری سمجھ اور عقل اس پر محیط ہو گئی، ہم نے اس کا احاطہ کر لیا اپنے فہم و ادراک سے۔ تو انسانی عقل جس کا احاطہ کر لے وہ خدا کیسے ہو گیا؟ اس لیے وہ تو سمجھ بھی نہیں آتا، تو نظر بھی نہیں آتا، سنائی بھی نہیں دیتا، ہم کیسے مان لیں؟ یہ کفار و مشرکین کا ایک سوال تھا اور بنیادی سوال تھا۔ تو آپ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کی ہونے کی کوئی گواہی، کوئی ثبوت، کوئی اس دعوے کی دلیل، کوئی بنیاد کچھ تو ہو۔ اس کے ایک ہونے کو جو ماننا ہے یہ دعویٰ ہے اس کی توحید کا، تو کس بنیاد پر مان لیں؟ کس بنیاد پر مان لیں؟ کس اساس پر مان لیں؟ کس شہادت، گواہی اور کس دلیل سے مان لیں؟ بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ تو ہم اس دعوے پر بنیاد مانگتے ہیں، میں نے تو تیرے فرمان پر دعویٰ دے دیا کہ اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لاؤ، اب یہ کہتے ہیں اس کی کوئی بنیاد فراہم کریں، اس کا کوئی ثبوت دیں، اس کی کوئی گواہی دیں۔ تو کیا گواہی پیش کروں اور کیا بنیاد ان کے سامنے رکھوں اس دعوے کی صداقت کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو معجزات بھی بھیج سکتا تھا، بے چاند کو ٹکڑے کر کے ان کو دکھا دے، سورج پلٹا کے دکھا دے، پتھروں سے کلمہ پڑھا لیں، مردوں سے کلمہ پڑھا لیں، درختوں سے میری شہادت اگلوا لیں۔ تو چاہتا تو گواہیاں تو بڑی ہو سکتی تھی، مگر اللہ پاک نے فرمایا نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری توحید کے دعوے کی بنیاد جو مانگ رہے ہیں، تو ان سے یوں فرما کہ اللہ کی توحید کا جو دعویٰ پیش کیا ہے میں اپنی زندگی اس کے لیے ثبوت اور بنیاد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ کے ہوں، فرمایا میرے محبوب آپ اللہ کے ہونے پر اپنے ہونے کو گواہی پیش کر دو، سبحان اللہ۔ اللہ کے ہونے پر اپنا ہونا گواہی کے طور پہ پیش کر دو، اور فرما دو اس دعوے کے لیے میں اپنی زندگی کو، اپنی سیرت کو، اپنی حیات کو اور اپنی شخصیت کو تمہارے سامنے اس دعوے کی بنیاد پیش کرتا ہوں۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے 40 برس کی زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، تم عقل استعمال کرو، سوچو سمجھو، دیکھو۔ اگر تم نے خدا کو نہیں دیکھا تو مجھے تو دیکھا ہے، اس کو نہیں سنا تو مجھے تو سن رہے ہو، اس کو نہیں سمجھا تو میری 40 برس کی زندگی تمہارے سامنے ہے، اس کو تو سمجھ رہے ہو۔ غور کر لو، اگر میں قابل قبول ہوں تو اللہ کو مان لو، اگر میں قابل قبول ہوں تو اللہ کو مان لو، اور اگر میری زندگی میں اور میری حیات میں اور سیرت میں کوئی نقص اور جول نظر آتا ہے تو اس کے ماننے سے بھی انکار کر دو۔ تو حضور علیہ السلام نے
اپنی حیات طیبہ کو اللہ کو ایک منوانے کی بنیاد کے طور پہ پیش کرتی ہے، دلیل کے طور پہ پیش کرتی ہے، ثبوت کے طور پہ پیش کرتی ہے، گواہی کے طور پہ پیش کرتی ہے۔ اب اس پر یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے ایک بڑی اہم تاریخی بات اس موقع پر وہ فرمائی تھی۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا تھا اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کر دے گا تو مان لو گے؟ یہ بات آپ نے سن رکھی ہے نا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کافروں نے، مشرکوں نے کہا مان لیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لشکر کو کیسے مان لو گے؟ تم نے تو وہ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں بتاؤں گا کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، حملہ کر دے گا، تو تم نے تو وہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، کیسے مان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ جواب میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ویسے وہ بچہ بچہ جانتا ہے، مگر اس جواب کے اندر حقیقت کیا ہے اس پر توجہ نہیں۔ انہوں نے کہا اس لیے مان لیں گے کہ آپ کو سچا مانتے ہیں، آپ صادق و امین ہیں، آپ صادق و امین ہیں، آپ کو ہم نے سچا جانا ہے، تو آپ کے سچے ہونے کی بنیاد پر اس لشکر کا ہونا مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میری سچائی کی بنیاد پر اس لشکر کا حملہ ماننے کو تیار ہو، لشکر کا وجود ماننے کو تیار ہو، تو میری ہی سچائی کی بنیاد پر یہ بھی مان لو کہ خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی تو خبر میں ہی دے رہا ہوں، یہ خبر بھی تو جیسے لشکر کی آمد کی خبر میں دے رہا ہوں اور تم مان رہے ہو میری سچائی اور صداقت کی بنیاد پر، تو خدا کے ہونے کی خبر بھی مان لو میری ہی سچائی کی بنیاد پر۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا من قبل ہی، کیا؟ نبوت و رسالت کا دور، یعنی امت کے لیے اعلان نبوت آج ہو رہا ہے اور رسالت کا اعلان آج ہو رہا ہے، اور اس کے لیے دلیل کیا پیش کی جا رہی ہے؟ وہ 40 برس جو اعلان نبوت سے پہلے اس معاشرے میں حضور علیہ السلام بسر فرما چکی ہے، جو 40 برس کی زندگی پہلے بسر ہو چکی تھی، اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ من قبل ہی، جو میں نے عمر پہلی گزاری ہے اس کو دیکھ لو، اگر وہ مضبوط اور مستحکم ہے اور اس میں کوئی کمی کجی اور جھول اور نقص اور عیب نہیں ہے، تو پھر 40 برس کے بعد آج جو دعویٰ تمہارے سامنے کر رہا ہوں اس کو بھی مان لو۔ اب جنہوں نے حضور علیہ السلام کی اس حیات طیبہ کو مضبوط اور مستحکم مان لیا، ان کے ایمان کی عمارت بھی کھڑی ہو گئی، ان کو دین بھی مل گیا، ایمان بھی مل گیا، عقیدہ بھی مل گیا، توحید بھی مل گئی، قرآن بھی، سب کچھ مل گیا۔ اور جن کو اس ذات پاک میں اور ان کی سیرت طیبہ میں کوئی نقص اور عیب معاذ اللہ محسوس ہوا، اور جنہوں نے اسے بلائنڈ فیتھ کی حد تک ماننے سے انکار کر دیا، وہ آج تک خدا کو بھی نہیں مان سکے۔ تو اللہ رب العزت نے خود کو منوایا حضور علیہ السلام کے ذریعے سے، خود کو منوایا سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور حضور کی رسالت منوائی آپ کی سیرت کے ذریعے سے، سبحان اللہ۔ رسالت منوائی شخصی سیرت کے ذریعے سے، تو شخصی سیرت کی بنیاد پر رسالت کی عمارت کھڑی کی، شخصی 40 برس پر مشتمل شخصی سیرت محمدی کی بنیاد پر رسالت محمدی کی عمارت کھڑی کی، اور رسالت محمدی کی بنیاد پر اپنی توحید کی عمارت کھڑی کی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ سبحان اللہ۔ یہ اصول۔ اب اس کا انکار اگر کوئی کرے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ بات 2 + 2 4 کی طرح صاف۔ سبحان حضور علیہ السلام کی شخصیت کی بنیاد پر، کیا؟ وہ جو 40 برس کے نتیجے میں شخصیت مبارکہ سامنے آئی تھی، حیات طیبہ، سیرت مبارکہ، وہ آپ کی صداقت، وہ آپ کی امانت، وہ شام کے سفر، وہ تجارتوں کی امانت دار ہونا، وہ امین ہونا، وہ صادق ہونا، وہ خلیق ہونا، وہ بوڑھی عورتوں غریبوں کے بوجھ اٹھانے والا ہونا، وہ دوسروں کے دکھ بانٹنے والا ہونا، وعدہ پورا کرنے والا ہونا، وہ جو 40 برس میں جو کچھ دکھایا تھا، اس شخصیت کی بنیاد پر 40 برس کے بعد اب فرمایا محبوب جتنا دکھانا تھا آپ کو دکھا دیا، اب اتنا اعتماد قائم ہو گیا ہے کہ اب نبوت کا اعلان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اگر شخصیت کو بنیاد رسالت کی نہ بنانا ہوتا تو 40 سال انتظار کروانے کی بھی ضرورت
نہیں تھی، پہلے سے ہی اعلان نبوت فرما دیتے. 40 سال حضور علیہ السلام کی شخصیت مقدسہ کو اور حیات مبارکہ کو اور سیرت طیبہ کو ایک بنیاد بنایا گیا، مضبوط مستحکم بنیاد، اتنی مضبوط بنیاد کہ جب اس پر رسالت کی عمارت کھڑی کرنے کا وقت آئے تو کوئی اس بنیاد میں شک نہ کر سکے، انگلی نہ اٹھا سکے. اور جب رسالت کا اعلان ہو رہا ہے تو من قبل ہی پچھلی گزری ہوئی عمر کو دلیل دے رہے ہیں. تو شخصیت کو رسالت کی عمارت کی بنیاد بنایا، اور رسالت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی توحید کی بنیاد بنایا. محمد رسول اللہ رسالت ہے، لا الہ الا اللہ توحید ہے. تو توحید کا درجہ بے شک پہلے ہے، اونچا ہے، درجے کے اعتبار سے توحید مقدم اور رسالت مؤخر. مگر جس ترتیب سے ایمان آیا، جس ترتیب سے ایمان آیا اس میں ترتیب کے اعتبار سے سیرت مقدم تھی، رسالت اس کے بعد کھڑی کی، پھر رسالت بنیاد بنی اور توحید کو اس کے بعد کھڑا کیا. تو رسالت فاؤنڈیشن بن گئی اور توحید وہ عمارت بنی جس کو اس رسالت کی مستحکم بنیادوں پر کھڑا کیا گیا. اسی طرح قرآن مجید فرماتا ہے حضور علیہ السلام کو یہی، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے. آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو وہ اللہ ایک ہے. اب توحید قل میں ہے یا هو اللہ احد میں ہے؟ بتائیے نا، توحید قل میں ہے یا هو اللہ احد میں ہے؟ قل کا معنی تو ہے کہیے. اب کہیے، کیا کہیے، کیا خبر؟ قل تو فقط ایک حکم ہے، فرما دے. اب فرما دے میں تو کوئی بھی مضمون ہو سکتا ہے. قل یا ایھا الکافرون بھی ہے، قل اعوذ برب الفلق بھی ہے، قل اعوذ برب الناس بھی ہے. وہ تو جو آگے فرمایا اسی کا عنوان قل ہے. تو قل میں تو نفس توحید نہیں ہے. نفس توحید اور مضمون توحید تو شروع ہو رہا ہے هو اللہ احد سے. وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد، وہ کسی کو جنتا نہیں ہے. ولم یولد، اور نہ خود کسی سے جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر اور شریک ہے. توحید تو یہ ہے، وہ اللہ احد سے شروع ہو رہی ہے، کفوا احد پر جا کر مضمون توحید ختم ہو رہا ہے. تو فرمایا محبوب یہ جو میرا ایک ہونا ہے یہ تو بتا دے، میرے بندوں کو آپ بتا دیں کہ میں ایک ہوں اور میں ایسا ہوں، میں ایک ہوں اور میں ایسا ہوں. بھائی تعالیٰ تیری اپنی بات ہے اور بندے بھی تیرے ہیں، تو خود ہی ان کو بتا دے، تو خود بتا دے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. فرمایا میری یہ شان نہیں کہ میں انسانوں اور بشروں سے کلام کرتا پھروں، میں لوگوں سے نہیں کلام کرتا. میرا یہ منصب، میری شان نہیں کہ ہر آدمی سے کلام کروں. میں نہیں کلام کرتا لوگوں سے. میں کیا کرتا ہوں؟ میں تو ان میں سے کسی کو چن کر اس چنے ہوئے سے کلام کرتا ہوں. بس میں ہر ایک سے کلام نہیں کرتا. میں تو جس سے کلام کرنا ہوتا ہے اس کو چن لیتا ہوں. والذی بعث فی الامیین، اس کو چن کر کھڑا کر لیتا ہوں، اسے منصب نبوت پہ بٹھاتا ہوں. اور میں تو فقط اس سے کلام کرتا ہوں، فقط اس سے کلام کرتا ہوں، اور اپنی خبر اس کو دیتا ہوں، اپنا راز اس کو دیتا ہوں. اور اپنا جب راز دے لیتا ہوں، اپنی خبر اس کو دے دیتا ہوں، اپنے احکام دے لیتا ہوں، تو وہ میرے رازوں سے باخبر ہو جاتا ہے، وہ میرا باخبر رازداں بن جاتا ہے. پھر میں اسے کہتا ہوں کہ اب جیسے تو باخبر ہو گیا ہے تو دنیا ساری بے خبر ہے، دنیا ساری بے خبر ہے. اب میرے نبی اب جا تو مخبر بن جا میرا، اور ان بے خبروں کو جا کے خبر دے کہ وہ ہے. کوئی چاند کی پوجا کرتا پھرتا ہے چونکہ اسے پتہ نہیں نا کہ وہ کون ہے. کوئی سورج کی پوجا کرتا پھرتا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا پھرتا ہے، کوئی اگنی کی کرتا ہے، کوئی جمنا کی کرتا ہے، کوئی کسی شے کی، جس کو جہاں سمجھ آتا ہے وہ اس کی پوجا کرتا پھرتا ہے. کیونکہ کسی کو خبر نہیں ہے نا کہ کون ہے جس کی پوجا کرنی ہے. راز کسی کے پاس نہیں، بے خبر ہیں. تو جا کے آپ مخبر بن کے ان کو میرے ہونے کی خبر دیں. قل
آپ بتا دیں کہ میں ہوں، آپ بتا دیں کہ میں ہوں۔ لہذا اگر لوگ آپ کو سن کر آپ پر اعتماد کر کے مجھے مانیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر آپ پر اعتماد کر کے، رسول پر اعتماد کر کے میرے ہونے کو مانیں گے تو مومن ہوں گے، اور اگر رسول پر اعتماد کیے بغیر از خود فلسفہ اور سائنس اور منطق اور عقل و استدلال کے ذریعے وہ اس نتیجے پر پہنچ بھی جائے نا کہ میں ہوں بھی اور میں ہوں بھی ایک، اور مجھے ایک ماننا شروع کر دیں، تب بھی مومن نہیں ہوں گے۔ کہ جو از خود مجھے مانتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، جو رسالت کی بنیاد پر مجھے مانتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو از خود مجھے مانتا ہے وہ مومن، واہ واہ واہ، ساری دنیا مجھے ایک مانتی پھر، یہودی بھی مانتے ہیں، آدھی دنیا عیسائیت کی اب ایک ماننا شروع کر رہی ہے، اور اگلے 1 صدی کے بعد میرا ویژن ہے 1 صدی کے بعد توحید پوری دنیا کا فلسفہ ہوگی، مگر عقیدہ نہیں ہوگا، پوری دنیا کا یونیورسل فلسفی ہوگی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ کثرت دنیا کی اللہ کو ایک مانے گی، دنیا کی کثرت ایک مانے گی، مگر سارے اللہ کو ایک مان کر بھی مومن نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ رسول کو نہیں مانا ہوگا۔ سبحان تو فرمایا میں اس لیے ہو اللہ وحد کی بات نہیں بتا رہا کہ لوگ ڈائریکٹ مجھے ماننا نہ شروع کر دیں، اللہ، اور یہ نہ سمجھ لیں کہ جس نے اللہ کو ایک مان لیا وہ مسلمان بن گیا، نہیں، پھر تو مسلمان ہونا کوئی بات ہی اور ہو جائے گی۔ نہیں، طریقہ یہ نہیں ہے، طریقہ یہ ہے جو میرے رسول کو مانے اور رسول سے میرا ایک ہونا سنے، اس کی زبان پر اعتماد کرے اور بواسطہ رسول مجھے مانے، وہ مومن ہوگا۔ سبحان اللہ، اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خبر آپ کی زبان سے دینا چاہتا ہوں، قل هو اللہ احد، آپ بتا دیں کہ اللہ ایک ہے، تاکہ آپ سے سن کر آپ کی زبان پر اعتماد کر کے آپ کو مان کر مجھے مانے۔ یہ پروسیس ہے ایمان کا۔ تو رسالت کی بنیاد پر اگر وحدانیت کو مانا تو وہ توحید کہلائے گی۔ رسالت کی بولیے بنیاد پر اگر وحدانیت کو مانا، ایک مانا، تو توحید ہوگی، اور بغیر رسالت کے اگر اس کو ایک مانا تو توحید نہیں، یہ وحدانیت کہلائے گی۔ تو وحدانیت فلسفہ ہے، توحید عقیدہ ہے۔ فلسفے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، عقیدے سے مومن ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ تنہا رہے تو فلسفہ ہے، تصور ہے، ریالٹی ہے، ٹروتھ ہے، ایک حقیقت ہے۔ تنہا رہے لا الہ الا اللہ تو ایک حقیقت ہے، عقیدہ نہیں۔ عقیدہ تب بنتا ہے جب لا الہ الا اللہ کے ماتھے پر محمد رسول اللہ کی جومر لگتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب توحید کے ماتھے پر رسالت کی جھومر لگتی ہے تو وہ توحید عقیدہ بن جاتی ہے۔ سبحان اس لیے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول، اور اس میں ایک ترتیب دی، اس میں ایک 3 لفظ ہیں، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول، پھر اللہ۔ آپ تو ایسے لکھتے ہیں نا، دائیں سے بائیں کی طرف، انگلش کو لکھنا ہو تو بائیں سے دائیں کی طرف، واہ، اور یہ جو رسم الخط ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے چلا آ رہا ہے۔ واہ، عربی اسی طرح ہی لکھی جاتی تھی، اس وقت بھی قرآن لکھا جاتا تھا، لوگ احادیث بھی جمع کرنے لگ گئے تھے، پھر دائیں سے بائیں لکھتے تھے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک مہر بنوا رکھی تھی، جب کسی کو ایمان کی دعوت دیتے تو اوپر اپنی مہر انگوٹھی کی لگا دیتے۔ یہ رات میں نے گجرانوالا بہت بڑا اجتماع تھا، میں نے یہ اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ لیا، آپ نے کہا تو میں نے کہا اسی کا خلاصہ آپ کو سمجھا دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دیتے ایمان کی، توحید کی، تو اس کے نیچے سٹیمپ کرتے اس کو، اور سٹیمپ کیا تھی؟ انگوٹھی مبارک کے اندر جو نگینہ تھا پتھر، اس پر کندہ کروا رکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نقش لگا دیتے تھے۔ اب وہ جو نقش ہے وہ چھپ گئے ہیں کتابوں میں، آج کل اویلیبل ہے، اگر آپ کتابیں دیکھیں تو وہ نقش مہر نبوت چھپی مل جاتی ہے۔ آپ نے شاید اس پر کبھی غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر اب کریں۔
اب وہ جو نقش حضور علیہ السلام لگاتے تھے وہ اس ترتیب سے نہیں تھا جس ترتیب سے باقی عبارت قرآن کی لکھی جاتی تھی. ہر آیت اور ہر چیز اس ترتیب سے لکھی جاتی تھی، مگر جو حضور علیہ السلام نے خود عبارت کندہ کروا رکھی تھی اپنی انگوٹھی کے پتھر میں، نگینہ میں، وہ اس ترتیب سے نہیں تھی، وہ اس ترتیب سے تھی، ورٹیکل، ہاریزونٹل نہیں تھی، ہاریزونٹل نہیں تھی، ورٹیکل تھی، عروجی تھی. تو لکھا ہوا تھا محمد نیچے، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ. اس ترتیب عروجی سے لکھا تھا تاکہ پتہ چل جائے جب لوگوں کو خبر ملے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے، تو اب ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے. تو مہر بتا دے گی راستہ محمد والا. سبحان اللہ سبحان یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ساتھ ہی راستہ بھی بتا کے بھیجتے، اوپر منزل لکھ دیتے، خط میں منزل کی نشاندہی ہوتی کہ اگر منزل کا بیان پڑھ کے کسی کے دل میں آ جائے کہ ہاں منزل بڑی اچھی ہے اللہ کی توحید کی، یہاں پہنچیں، تو اگلا سوال ہوگا راستہ کیا ہے، تو نیچے راستہ بھی لگا کے بھیج دیتے. سبحان اللہ. جب آپ شادی کے لیے ولیمے کے کارڈ چھاپتے ہیں نا تو بیک سائڈ پہ اس کے راستے بھی بتا دیتے ہیں سڑکوں کے کہ اس طرح اس راستے کے ذریعے پہنچیں گے. مضمون توحید کا دیتے، ساتھ توحید کا راستہ بھی بتا دیتے کہ اس کی معرفت تک اگر پہنچنا ہو تو راستہ یہ نہیں کہ اپنے طور پہ کچھ سوچ وچار کرتے پھرو، راستہ محمد کی طرف سے ہو کر جاتا ہے. جس نے اللہ تک پہنچنا ہے وہ پہلے محمد تک پہنچے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیڑھی کھڑی ہے اوپر کی طرف، یہ توحید چھت ہے، چھلانگ لگا کے چھت پہ کوئی نہیں پہنچا کرتا، چھتوں پر سیڑھی کے ذریعے پہنچا جاتا ہے. اس توحید پر پہنچنے کے لیے محمد رسول اللہ یہ سیڑھی ہے، اور ترتیب یہ ہے کہ جسے اللہ تک جانا ہو وہ پہلے محمد تک آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگوں تمہارا یہ کام نہیں کہ اللہ تک پہنچو، تمہارا یہ کام نہیں کہ تم اللہ تک پہنچو، ہمارا کام محمد تک پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا تک پہنچانا پھر محمد کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. ہم اگر دہلیز محمد تک پہنچ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری معراج ہو گئی. ہم نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے. ہمیں اگلی کیا خبر کہ وہ کہاں ہے اور کہاں ملتا، ہمیں کیا خبر. ہم اس دہلیز پر پہنچ جائیں، اس دروازے پر پہنچ جائیں تو ہماری معراج ہو گئی، ہمارا سفر ختم، سبحان اللہ. ہمارا سفر ختم. اب آگے آقا کا کام ہے کہ اس میں سے جسے مناسب سمجھے وہاں تک پہنچا دیں، اس سے ملا دیں. سبحان. تو محمد رسول اللہ کی ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں اللہ کی بارگاہ تک رسائی پانے کے لیے پہلے میری ذات تک آؤ، میری ذات سے محبت کرو، میری ذات کی غلامی میں آؤ، میری ذات کی نسبت پاؤ. تو اوپر پھر رسول کا معنی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس میں ذات ہے، آپ کی ذات پاک کا عنوان ہے. محمد کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک کا عنوان ہے، اور رسول کیا ہے؟ آپ کے عہدے کا عنوان ہے. محمد آپ کی ذات کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول آپ کا جو آفس ہے نا، عہدہ و منصب، وہ آپ کے عہدے کا عنوان ہے. تو فرمایا آج لوگ دو قسموں کی چھلانگیں لگاتے ہیں. کچھ تو ایسے بڑی چھلانگ لگاتے ہیں جو ذات کو بھی چھوڑتے ہیں، رسالت کو بھی چھوڑتے ہیں، سیدھا خدا تک جانا چاہتے ہیں. نہ تو یہ ممکن ہے. اور کچھ ایسی چھلانگ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذات سے محبت اور عشق کی کیا ضرورت ہے، سیدھا رسالت کی تعلیمات تک پہنچو، تعلیمات پر عمل کرو. فرمایا نہیں، نہ تو رسالت کی تعلیمات تک سیدھا پہنچنا ممکن ہے، رسالت تک پہنچنا ذات کے ذریعے سے ہے، اور خدا کی بارگاہ تک پہنچنا رسالت کے ذریعے سے ہے. تو گویا پہلا تعلق تعلیمات رسالت سے قائم نہیں ہوتا. لوگ زور دیتے ہیں کہ بس عمل کر لیا تو سارا کام پورا ہو گیا، اتباع کر لی، پیروی کر لی تو سارا ایمان کا مقصود حاصل ہو گیا. یہ تصور غلط ہے. تعلیمات سے تعلق بعد میں بنتا ہے، پہلے ذات سے تعلق بنتا ہے. سبحان اللہ. تعلیمات پہلے یا ذات پہلے؟ سبحان اللہ. ذات ہمیشہ پہلی ہوتی ہے اور اس کی تعلیمات
اور صفات اور خصائل اور اخلاق اور اسوا بعد میں آتا ہے. تو اللہ پاک نے ایک فطری ترتیب دی ہے. اسلام دین فطرت ہے. اسلام دین، جب ہم خلاف فطرت بنائیں گے تو سارا کام ہی الٹ ہو جائے گا. ہم ذات سے تعلق چھوڑ کر سیدھا تعلیمات سے قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تعلق پھر برکات نہیں دے گا. تو پہلے ذات سے رشتہ استوار کرو تاکہ اس رشتے سے، اس ذریعے سے پھر تعلیمات کا تعلق بنے.